اسلامک اسٹوڈیو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ صرف ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جہالت و نادانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے تمام پیش کردہ روشن دلیلوں کو جھٹلا دیا اور انہیں جادو ظاہر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم کوئی دن مقرر کر لو، ہم تمہارے جادو کا توڑ جادو کے ذریعے سے ہی کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ یہ واضح دلائل اور قاطع معجزات سب لوگ دیکھ لیں، اسی لیے آپ نے جشن کا دن مقرر فرما دیا جس روز ان کا ایک تہوار منایا جاتا تھا، اور یہ بھی کہا کہ لوگ صبح کے وقت ہی جمع ہو جائیں تاکہ سورج کی تیز روشنی میں حق بھی صحیح طور پر واضح ہو جائے۔ آپ نے ان سے رات کے وقت مقابلے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ دن کا انتخاب فرمایا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ ہی غالب رہیں گے، خواہ وہ جتنا ہی زور لگا لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کندھے جمع کیے اور پھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ بس یہ لوگ آپس میں مشورے میں مختلف آرائے ہو گئے اور چپکے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے، یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے تمہیں نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھانا رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنے ملک کے تمام بڑے جادوگروں کو جمع کر لیا۔ چونکہ اس وقت مصر میں بہت سے جادوگر موجود تھے، اسی لیے اس نے ہر شہر سے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا۔ ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 80,000 تھی، ایک کے مطابق 70,000 تھی، ایک کے مطابق 30,000 تھی اور ایک کے مطابق 70 بھی تھی۔ فرعون، اس کے وزراء، عہدیداران اور شہر کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ فرعون کی طرف سے حکم تھا کہ سب لوگ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئیں۔ لوگ یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ اگر جادوگر غالب آئیں تو ہم ان کی پیروی کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف بڑھے، انہیں واعظ فرمایا اور انہیں اللہ کے عطا کردہ معجزات کے مقابلے میں جھوٹے جادو کو پیش کرنے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف آرائے ہو گئے، یعنی ان میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے کہا یہ نبی تو ہیں اور کچھ نے کہا نہیں، یہ محض جادوگر ہی ہیں۔
بہرحال انہوں نے آپس میں چپکے چپکے باتیں کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دیں۔ یعنی موسیٰ اور ہارون بہت بڑے ماہر جادوگر ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر فرعون اور اس کے اہلکاروں پر حملہ کر دیں اور ملک پر قبضہ کر لیں۔ اس لیے تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ انہوں نے پہلے ہی بات اس لیے کی تاکہ وہ سب متحد ہو جائیں اور اپنے مکر و فریب، جھوٹ اور جادو پوری کوشش کے ساتھ پیش کریں اور کسی طرح بھی غالب آ جائیں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ان کے جھوٹے جادو اللہ کے عطا کردہ معجزات کا مقابلہ کہاں کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کیے تھے، اور وہ ایسے روشن دلائل تھے کہ جنہیں دیکھتے ہی آنکھیں حیران اور ششدر رہ جاتی تھیں۔ بہرحال انہوں نے آپس میں کہا اپنے مکر و فریب کو اٹھا کرو اور پھر صف بنا کر آؤ۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اس طرح متحد ہو کر آگے بڑھنے کی تلقین کی، اس لیے کی کیونکہ فرعون نے ان سے بڑے بڑے وعدے کر رکھے تھے، لیکن شیطانوں کا وعدہ محض دھوکہ ہوتا ہے۔ جب جادوگر صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی ان کے سامنے آ گئے تو جادوگروں نے موسیٰ سے کہا پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہل کرو۔ انہوں نے اپنے رسیوں اور لاٹھیوں میں پارا بھر رکھا تھا یا اس طرح کا کوئی اور بندوبست کر رکھا تھا جس کے باعث وہ رسیاں اور لکڑیاں حرکت کر رہی تھیں۔ ناظرین یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ از خود متحرک ہیں، حالانکہ ان کی حرکت کا سبب پارا یا اس طرح کی کوئی اور چیز تھی۔ انہوں نے لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا اور اپنی رسیاں پھینک کر کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انہوں نے جادو ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر ہیبت طاری کر دی اور ایک بڑا جادو پیش کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو انہیں دل ہی دل میں خوف محسوس ہونے لگا کہ لوگ ان کے جادو کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو جائیں گے، اور میں تو اللہ کے حکم کا پابند اور منتظر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرما دی کہ آپ گھبرائیے مت اور اپنی لاٹھیاں پھینکیے اور وہ ان سے پیش کردہ جادو کو نگل جائے گی۔ وہ تو صرف جادو کا ایک کرتب ہی پیش کر رہی ہیں اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کبھی فلاح یاب نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، یقیناً اللہ عنقریب باطل کر دکھائے گا اسے، بلا شبہ وہ فسادیوں کے کام درست نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دیتا ہے، خواہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اہل علم نے بیان کیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو ایک بہت بڑا سانپ بن گئی جس کی ٹانگیں بھی تھیں اور بہت موٹی گردن بھی۔ وہ جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لکڑیوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگ گئے۔ وہ بہت جلد ایسا کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو خوف کے مارے بھاگ اٹھے اور جادوگر حیران و ششدر رہ گئے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایک لاٹھی اتنا بڑا سانپ بن جائے گی۔ ان کے جادو کی دنیا میں ایسا ممکن نہ تھا، لہٰذا انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کی عطا کردہ سچی نشانی ہے۔ یوں ان کے دلوں سے غفلت کے پردے اتر گئے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے وہی بغیر کسی سزا کے ڈر سے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بہت بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ان دلیلوں کو دیکھ لینے کے بعد جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اس اللہ پر ترجیح دیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی میں ہی ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہگار بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی۔ مفسرین کا کہنا ہے جب جادوگر سجدے میں گرے تو انہوں نے جنت میں اپنے لیے تیار ہونے والے اور سجائے جانے والے محلات دیکھے، اس لیے ان پر فرعون کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب فرعون نے جادوگروں کے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا منظر دیکھ لیا اور یہ کہ ان دونوں کا مقام لوگوں کی نگاہ میں بہت بلند ہو گیا تو وہ گھبرا گیا، اس کی عقل مغلوب ہو گئی۔ اس نے مکر و فریب کی راہ اختیار کی اور جادوگروں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی ان پر ایمان لے آئے؟ یعنی تم نے میری رایا کے سامنے اتنا کبھی فیل کیا اور مجھ سے اس کی اجازت بھی نہ لی۔ اور غصے میں آ کر دھمکیاں اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یہی وہ تمہارا بزرگ بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یوں اس نے موسیٰ علیہ السلام پر کھلا بہتان باندھا جس کی حقیقت سے سارا جہان آشنا تھا۔ پھر اس نے جادوگروں کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ میں مختلف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کٹوا کر تمہیں سولی پر لٹکوا دوں گا۔ اس نے ایسا اس لیے کہا تاکہ اس کی رایا میں سے کوئی دوسرا شخص ان کی پیروی کی جرت نہ کر سکے، اسی لیے اس نے کہا کہ میں تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، کیونکہ یہ درخت زیادہ اونچے ہوتے ہیں اور دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس کی سزا زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ فرعون نے انہیں سزا بھی دی اور سولی پر لٹکوا بھی دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ لوگ صبح کے وقت جادوگر تھے اور شام کے وقت صالحین اور شہداء بن چکے تھے۔ ان کی یہ دعا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان فرما اور حالت اسلام میں ہمیں فوت کر، بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اور اس کی سٹوری پسند آئی تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔